جنگ شروع ہوئی، جنگ کے بعد مذاکرات شروع ہو جاتے ہیں جی۔ اب یہاں پہ ہم بیٹھ کے یہ بات کر رہے ہیں کہ بھائی مذاکرات تعطل کا شکار ہو گئے اور جنگ دوبارہ شروع ہونی، یہ کیوں ہوا بالآخر؟ جی۔ جب دیکھیں ایک مرتبہ آپ نے جنگ کی اور 40 دن تک آپ لڑے، پھر مذاکرات، تو اس کے بالآخر اسباب ہوتے ہیں کیوں جو ہے مذاکرات تعطل کا شکار ہوئے اور دوبارہ آپ جنگ کی طرف جا رہے ہیں۔ تو وہی والی بات، میرے پاس یہاں کچھ ایسے جو ہے وہ چونکہ اسٹڈی کر رہا تھا تو میرے پاس کچھ ایسی وجوہات ہیں جس کی بنیاد پر اب ہم یہ کہنے پہ مجبور ہیں کہ مذاکرات معطل ہو رہے ہیں، اگرچہ دیر جو ہے نا وہ باتیں چل رہی ہیں، جس طرح سے آپ نے کہا 14 نکاتی ایک ایجنڈا ابھی جو ہے نا آج کی خبر ہے ایران نے کل رات بھیج دیا تھا، اور ابھی میں بعض امریکن میڈیا کو بھی دیکھ رہا تھا تو ابھی بعض یہ باتیں بھی چل رہی ہیں کہ حتیٰ اس پروپوزل کو بھی اس کو بھی تقریباً امریکہ کو جو ہے نا وہ جس طرح سے اس نے پہلے کہا تھا کہ آئی ڈونٹ لائک اٹ، مجھے یہ پسند نہیں آیا، اور اس نے کہا تھا کہ ریجیکٹڈ ہے، یعنی مکمل. دیکھیں یہ تو ابھی بھی شاید امریکہ کا اسی طرح کا کوئی تعامل ہوگا اس کا. لیکن دیکھیں یہ اسباب ہیں بالآخر جی کیوں جو ہے نا ایسا ہوتا ہے. ایک مرتبہ آپ مذاکرات کی ٹیبل میں جاتے ہیں، پھر وہ مذاکرات میں وہ مایوسی آ جاتی ہے یا وہ تعطل ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ جنگ کی طرف کیوں بڑھتے ہیں، اس کے کچھ اسباب ہیں. لیکن میرے پاس 3-4 اسباب جو میں نے مطالعہ کیا وہ ناظرین کے لیے بھی جو ہے وہ آپ بھی اس پہ وہ دیکھیں. جی ایک تو یہ ہے کہ ایران کی طرف سے روز اول سے جب مذاکرات کی بات ہوئی انہوں نے کہا کہ امریکہ کے اوپر ہمارا اعتماد نہیں ہے. جی اور اس اعتماد نہ ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ ان کے اوپر جو ہے مذاکرات کے دوران اٹیک ہوا ہے. جی تو دیکھیں جب آپ طرف مقابل پر آپ کا اعتماد ہی نہیں ہوتا ہے تو یہ ایک مسئلہ بن جاتا ہے کہ کیسے جو ہے نا یہ مذاکرات آگے بڑھیں. جی اور ایک اس سے اہم جو یہاں مذاکرات کی تعطلی میں جو ایک سبب ہے وہ ہے امریکہ کے ناجائز مطالبات. جی میں تو یہ کہوں گا کہ یہ در حقیقت مذاکرات نہیں ہے، آپ ڈکٹیشن کرنا چاہتے ہیں یا مذاکرات آپ ان کو کہتے ہیں جو آپ کی بات مانیں، وہ مذاکرات نہیں ہوتے. اس وقت یہ ڈکٹیشن ہے. اس وقت ایران دنیا کے اندر ایک طاقت کے طور پر ابھر رہا ہے. یہ آپ کے سامنے ایک ملک کے طور پر بات کر رہا ہے. یہ آپ کا کوئی غلام ملک نہیں ہے، یہ آپ کا کوئی قانونی نہیں ہے. فرض کریں یہ طاقت بھی شورما کی ہوتی ہے، جو اسرائیل کی طاقت ہے یا دوسری پاور ہے ایران کی. ایک بالکل ایک منطقی اور ایک قانونی سی بات یہ ہے کہ جب ان عالمی تمام اداروں کا ایران رکن ہے اور تمام اداروں کے ساتھ جب وہ کوپریٹ کرتا ہے جو یورینیم کے حوالے سے بنائے گئے ہیں، اور ایران جب یہ کہہ رہا ہے آفیشلی کہہ رہا ہے کہ ہم ویپن نہیں بنائیں گے، ہم ایٹم بم نہیں بنائیں گے، لیکن ہمیں اپنے ملک میں پیش رفت کے لیے، ترقی کے لیے، اپنی اگلی نسلوں کے لیے، میڈیکل سائنس کے لیے، سائنسی تحقیقات کے لیے، ہمیں اپنی بجلی کی پروڈکشن کے شعبوں کے لیے، مختلف چیزوں کے لیے ہمیں یہ یورینیم کی پرامن مقاصد کے لیے جو انویسٹمنٹ ہے اس کی ہمیں ضرورت ہے. بالکل. اس پہ جو امریکہ کا یہ کہنا ہے کہ اس کو زیرو کر دیا جائے، اس کے پیچھے کوئی منطق نہیں ہے. میں بالکل اسی نقطے کی طرف آنا چاہ رہا تھا کہ ان کے جو ناجائز مطالبات ہیں ان میں سے کہ یورینیم کی افزودگی کو آپ 0 تک لے کر آئیں. دیکھیں یہ عجیب بات ہے کہ میں اس کو آپ کریے گا بریکٹ میں دیکھیں. اب چونکہ ہم اسکرین میں دکھا رہے ہیں نیو یارک ٹائمز کا. ابھی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ٹرمپ کیوں حملہ کرے گا، ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس کی اپنی مقبولیت جو ہے نا وہ بہت زیادہ کم ہوتی جا رہی ہے. بالکل بہت زیادہ. خود امریکہ کے اندر الائز تو ہم پہلے کہہ چکے کہ اسے جو ہے نا وہ منہ پھیر چکے ہیں اس سے. آپ وہ چاہے نیٹو کی بات کریں یا حتی خلیجی ممالک کی بات کریں، لیکن چونکہ امریکہ کے اندر بھی جو دن گزرتے جا رہے ہیں، جو نئے سروے آ رہے ہیں اس میں اس کی مقبولیت کم سے کم سطح پہ جاتی جا رہی ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ نہ وہ جنگ کو اس طرح سے جیت سکا، اور خود اس کے اپنے ملک میں بہت سے لوگ جنگ کے خلاف تھے، نہ مذاکرات میں کوئی واضح نتیجہ لے سکا، اور دوسری طرف اسٹریٹ آف ہارمز کے بند ہونے کی وجہ سے لوگ مشکلات میں. جی بالکل. تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو یورینیم کی افزودگی کو آپ 0 تک کریں، میں اس کا یہ نا کل جب میرے ذہن میں یہ بات ہے میں اس پہ تھوڑا سا دیکھ رہا تھا کہ بالآخر یہ یورینیم کی افزودگی کے حوالے سے دنیا میں کیا چیزیں چلتی ہیں، کیوں اس کو کیا جاتا ہے. آیا یہ یورینیم کی افزودگی فقط جو ہے وہ ایٹم بم بنانے کی جاتی ہے یا اس کے جو مختلف مقاصد ہیں؟ تو مجھے پتا چلا کہ اس کی تو ایٹم بم تو ایک پوائنٹ ہے جس کو ایران نے کہا کہ ہم نہیں بنائیں گے، لیکن ملک کے اندر اس کے مختلف شعبوں کے اندر مثلا فرض کریں وہاں پہ چونکہ وہ پرسنٹیج بتایا کہ 1 سے لے کر 5% تک ملک کے اندر بجلی کے پیداوار کے لیے آپ کو بہت زیادہ ضرورت ہے. اس کے لیے مختلف شعبوں میں میڈیکل کے شعبوں میں بہت سی بیماریوں کی تشخیص اس کے ذریعے ہے، بہت سی بیماریوں کا علاج اس کے ذریعے سے. اور جو ایران
یعنی یہ کر رہا ہے ابھی ایران، یہ کر رہا ہے، ایسا نہیں کہ مثلا کبھی کرے گا، اس سے استفادہ کرتے ہوئے یہ چیزیں کر رہا ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یورینیم کو صفر کرنا چاہیے اور پوری دنیا میں یہ ہو رہا ہے، صرف ایران کے ساتھ مسئلہ نہیں. تو آپ ایران کو کہہ رہے ہیں کہ مثلا آپ اس کو صفر کریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی تم کچھ نہیں کرو، جی مر جاؤ. جی یہ تو کوئی قبول نہیں کرے گا، یعنی کوئی اگر مر بھی رہا ہو تو اس بات کو کوئی قبول نہیں کرے گا. یعنی آپ اپنی اگلی نسلوں کے لیے، اگلے آپ کے نوجوانوں کے لیے، آپ کے آنے والے سائنسدانوں کے لیے، آپ کے آنے والے ڈاکٹرز کے لیے آپ جو ہے وہ اس میں رہیں، یعنی ایک وہ اسی پرانے دور میں رہیں اور آپ کے پاس کوئی ترقی اور پیش رفت نہ ہو. ہاں ہم نے جو کچھ کرنا ہے، سب سے پہلے تو اگر پابندی لگنی چاہیے تو امریکہ پہ لگنی چاہیے، جس نے ایٹم بم کو استعمال کیا، یہ ایک ویلڈ کسی پوائنٹ نے ہے، استعمال نہیں کیا. یہ ایک ویلڈ پوائنٹ ہے کہ خود ٹرمپ انتظامیہ کا یہ اصرار ہے ان مذاکرات کے دوران. وہ ایران کو کہتا ہے کہ یہ بارہ ہم نے بھی سنا، وہ ٹویٹ بھی کرتا ہے مختلف، ایران کو ہم ایٹمی ہتھیار بنانے نہیں دیں گے، ایران کے پاس کوئی راستہ نہیں، حق نہیں ہے. بھئی یہ کون بات کر رہا ہے؟ جی وہ بات کر رہا ہے جس کے پاس آپ کو کیوں ایٹمی ہتھیار بنانے کا حق ہے؟ جی کہ کس قانون کے مطابق آپ نے ایٹمی ہتھیار رہبر شہید نے خود فرمایا تھا، امام خمینی کی برسی کی ان کی تقریر ہے، یہ آخری سال کی، یہ ان کی امام خمینی کی برسی کی تقریر، اس میں انہوں نے یہی فرمایا تھا. انہوں نے فارسی میں فرمایا بیتوچی، یعنی تمہارا لینا دینا کیا ہے ہمارے یورینیم کے پروگرام سے؟ تم ہوتے کون ہو کہ چند ہزار کلومیٹر سے آ کے یہاں پہ کہو کہ ایران نہیں بنا سکتا؟ ایران ایک ملت ہے، اس کی ایک ثقافت ہے، اس کی ایک آئیڈیالوجی ہے، اس کا ایک جغرافیہ ہے، اس کی ایک تاریخ ہے. اور آپ جو ہے وہ، آپ کی نہ کوئی تاریخ ہے نہ کوئی ثقافت ہے. آپ نے امریکہ میں جا کے بھی وہاں کے باسیوں پہ جو ہے وہ قبضہ کیا اور یہ سب کچھ. تو آپ قبضہ گروپ پہ آپ کس بنیاد پہ آ کے ایران کو ڈکٹیٹ کرتے ہیں؟ اور جبکہ یعنی ہم اگر وہ اور باتیں نہ بھی کریں، حتیٰ انٹرنیشنل لا کو اور قوانین کو دیکھیں تو اس کے مطابق بھی ایران مکمل کوارڈینیشن کرتا ہے ان اداروں کے ساتھ، ان اداروں کا رکن ہے جو ادارے اس یورینیم کی انریچمنٹ کو دیکھتے ہیں، کنٹرول کرتے ہیں. ہتھیار کے عدم پھیلاؤ کا جو ادارہ ہے، وہ ادارہ یہ ضمانت دیتا ہے کہ کوئی بھی ملک اپنے پرامن مقاصد کے لیے اس ملک کے اندر یونین کر سکتا ہے. تو امریکہ درمیان سے کہاں کا چیمپئن ہے؟ کس امریکہ اگر بہت زیادہ انسانیت کا اگر غمخوار ہوتا اور ہمدرد ہوتا تو وہ اسرائیل سے پوچھتا کہ تم نے کیسے رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، جو نہ عالمی اداروں کے ساتھ کوئی کوارڈینیشن کرتا ہے، نہ عالمی اداروں کو کوئی ایکسس دیتا ہے، وہ عالمی ادارے اسرائیل کو. تو اگر ہم آج یوں کہیں کہ اگر دنیا کے اندر اس وقت ایٹمی ہتھیار غیر قانونی طریقے سے جو ملک رکھتا ہے وہ اسرائیل ہے، اس سے تمہیں پوچھنا چاہیے، اس سے کیوں نہیں پوچھتے ہو؟ جب تم اسرائیل سے نہیں پوچھتے ہو، جو ایک ایسا جو ہے وہ ٹیومر ہے، جو کینسر کا پھوڑا ہے، جس کی کوئی ضمانت بھی نہیں، وہ جو جہاں چاہے اس کو استعمال کرے. ابھی ہمارے پروگرام میں بھی بہت سی یہ خبریں آ رہی ہیں، میں دیکھ رہا ہوں بعض میڈیا کے ہاؤسز کو، کہ امریکہ نے جو ہے وہ آفیشیلی رد کر دیا ایران کے نئے پروپوزل کو. ٹھیک ہے، تو دیکھیں یہ امریکہ رد ہی کرے گا. میرے خیال میں لوگوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے، جب تک آپ مکمل غلامی کی بات نہیں کرتے تب تک جو ہے وہ امریکہ آپ کو قبول نہیں کرے گا. دیکھیں تو رد قرآن نے جو فرمایا لن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم، جب تک آپ ان کے غلام نہیں بن جاتے، جب تک آپ ان کو اوکے اور یس سر نہیں کہتے، تب تک آپ جو ہے جو بھی پیش کرتے رہیں، جو بھی آپ مذاکرات میں جو بھی نکات پیش کرتے رہیں، وہ اس کو قبول نہیں کریں گے. کیونکہ یہ ان کی ذلت ہے کہ اگر ایک ملک یہ کہے کہ فلاں چیز میرا حق ہے، میں اپنے حق سے دستبردار نہیں ہوں گا.